الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے افعال کرنا اور ایسے دعوی کرنا کہ جو کوئی بھی عقل مند انسان جن کو درست تسلیم نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کا قرآنی آیات کو اپنے الہامات میں پیش کرنا اور کہنا کہ یہ آیات مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اب دوبارہ یہ آیات مجھ پر نازل ہوئی ہیں، یہ ایسی ایک احمقانہ حرکت ہے جس کو شریف انسان پسند نہیں کر سکتا۔ وہ اس طرح کہ اللہ کی ذات جو کہ ہر طرح کے کلام پہ قادر ہے، یہ کیا معاذ اللہ وہ اللہ کی ذات ایسی ہی عاجز تھی کہ اگر اسے نبی بنانا تھا تو اس کے لیے نئے کلام کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، جہاں حروف تہجی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، اللہ اس کے لیے کوئی نیا کلام نہیں بنا سکے کہ اور دوبارہ مجبوراً وہی آیات، وہی خصوصیات جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آیات نازل ہو چکی، انہی کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا۔ اور اس کے ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کیا وہ پہلے قرآن پاک میں نہیں تھیں؟ کیا وہ پہلے قرآن پاک سے وہ غائب ہو چکی تھیں جو دوبارہ نازل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اگر انہی آیات کو اگر دوبارہ یہ حضرات قادیانی ان کا نظریہ اگر دوبارہ وہی آیات آ گئی ہیں تو اس میں حرج والی کیا بات ہے؟ یاد رکھیے، قرآنی آیات اگر کوئی شخص ان آیات کو کوئی بھی، چاہے وہ مسلمان ہو، دعوی نبوت نہ بھی کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہو، اس کے باوجود اگر قرآن پاک کی ایک آیت بھی اس طرز پہ پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ جو آیات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی، اب ان آیات کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر یہ دوبارہ نازل ہوئی ہیں۔ تلاوت کرے، اس کی تبلیغ کے لیے پڑھے، پوری امت اس سے بار بار استدلال کرتی رہے، ان آیات سے استدلال کر کے نئے نئے مسائل کا حل نکالے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک آیت کا ایک حرف بھی قرآن پاک کا اس نیت سے پڑھا اور یہ دعوے کے ساتھ پڑھا کہ یہ مجھ پر دوبارہ نازل ہوا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ کتاب حقیقت الوحی، یہ اس کی روحانی خزائن کی 22 نمبر جلد کے اندر مکمل اسی میں یہ ساری کی ساری جمع کی گئی ہے۔ اس کے اندر وہی آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، مرزا قادیانی کہتا ہے دوبارہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ دوبارہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہتا ہے یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ مسلسل ان آیات کو، جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی، ان تمام آیات کو اپنے اوپر دوبارہ نازل کر رہا ہے۔ اسی طرز پہ یہ پوری اس کی روحانی خزائن صفحہ 73 سے لے کر آگے بھی، بلکہ اس میں پوری اس حقیقت الوحی نامی کتاب میں اس نے قدم قدم پہ ایسے ہی دعوے کیے ہیں کہ میں ہی محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، یعنی تمام انبیاء و دراصل میں ہی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میرے ہی ساری صفات ہیں۔ تو اسی طرز پہ وہ تمام آیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھیں، مرزا غلام احمد قادیانی ان تمام آیات کو اپنے اوپر فٹ کرتا ہے، کہتے گئے آیات میرے بارے میں ہیں۔ جب ان آیات کو اس نے اپنے اوپر فٹ کیا تو کیا ان کا یہ کتاب اللہ پر ایمان رہا؟ ان کا اللہ کے رسول پر ایمان رہا؟ جب انہوں نے آیات کا مصداق بدل دیا، جب اس پوری کتاب کے اندر روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 حقیقت الوحی میں وہ تمام آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھیں، جن پر انشاءاللہ تفصیل میں ایک ایک خصوصیت پر بات ہوگی، جیسے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ خصوصیت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی اس کو اپنی خصوصیت بتا رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صفحہ 74 پہ یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا اور آپ کے دین کو تمام ادیان پہ غلبہ عطا فرمایا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہے۔ اسی طرح سے انا اعطیناک الکوثر، مرزا قادیانی کہتا ہے یہ بھی میرے بارے میں ہے۔ تو جو اسی طرح اور یہ اتنی لمبی لسٹ ہے اس کی، تقریباً 20 کا 40 کے قریب ان آیات کو جو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھیں، اس حقیقت الوحی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ان کو اپنے اوپر فٹ کیا۔ اور قادیانی
لوگ بیچارے دھوکے کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کیا حرج ہے، قرآنی آیات سے ہی تو استدلال کیا ہے۔ تو واضح رہے قرآنی آیت سے اس نقطہ نظر سے استدلال کرنا کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور میں اس کو آگے تلاوت کر رہا ہوں بحیثیت نبی کے، ایک آیت تو کیا، ایک لفظ کیا، ایک حرف کا بھی اگر کوئی آدمی ایسا دعویٰ کرے کہ یہ مجھ پر ابھی نازل ہوا ہے اور میں اس کو آگے بیان کر رہا ہوں یا اس کی دعوت دے رہا ہوں، تو ایسا شخص امت مسلمہ کا فرد نہیں ہو سکتا، امت مسلمہ کا حصہ بن کر نہیں رہ سکتا۔ تلاوت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کرے، ایک حرف کی تلاوت کرے اجر ملے گا، لیکن اس عقیدے کے ساتھ تلاوت کرے کہ یہ مجھ پر نازل ہوا ہے تو امت مسلمہ کا حصہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ حقیقت الوحی میں سینکڑوں آیات کو اس نے مرزا غلام محمد قادیانی نے دوبارہ اس دعوے کے ساتھ پیش کیا کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ تو قادیانیوں سے درخواست ہے کہ خدا را اپنی ان کتابوں کو پڑھیں اور خام خواہ جہالت کے اندر جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن کی 22 نمبر جلد میں مندرج ہے۔ وہ تمام آیات پڑھیں جو قرآن پاک میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی ان سب کو اپنی خصوصیت بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قادیانیت کے چنگل میں پھنسے ہوئے ان بیچاروں کو جن کو معلوم نہیں کہ وہ کس قدر غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والے لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت